ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں آج خدا کا جو پاک اور مقدس دن ہے، ہم اس کے پاک اور مقدس دن میں شامل ہیں. آمین. اور یہ ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ خدا نے ہم پر فضل کیا اور ہم اس کے گھر میں موجود ہیں. آمین. بہت ساری جانیں ہیں جو خدا کے گھر میں نہیں آتی، لیکن ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا انہیں اپنے گھر میں لے کر آئے تاکہ وہ خدا کے گھر میں آئیں اور خدا کے حضور سے برکت برسی کریں. آمین. آج خدا کا کلام میں سے ہم بہت اہم چیزیں سیکھنے والے ہیں. بہت اپنے دھیان سے خدا کا کلام اور سننا ہے، اور کیونکہ آج کا کلام لاسٹ ٹائم ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ٹرو ایجوکیشن. آمین. ٹرو ایجوکیشن، بائبل کی جو ٹرو ایجوکیشن ہے اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے. اور ٹرو ایجوکیشن جب ہم لیتے ہیں، جب حقیقی تعلیم بائبل کی لیتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں. جب ہمارے پاس بائبل کی حقیقی تعلیم نہیں ہوتی تو تب ہم گمراہ رہتے ہیں اور ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی. تو آج ہم دانیل کی کتاب میں سے سیکھیں گے. دانیل کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 8 آیات. بس سمجھ کے ساتھ مل کے ہم پڑھیں گے دانیل کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 8 آیات. خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے، تحقیق میں سے دانیل کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 8 آیات کلام خدا میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے. دانیل کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 8 آیات ان میں یوں مرقوم ہے: شاہ یہودا یہویاقیم کی سلطنت کے 3 سال میں شاہ بابل نبوکدنضر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا، اور خداوند نے شاہ یہودا یہویاقیم کو اور خدا کے گھر کے بعض ظروف کو اس کے حوالہ کر دیا، اور وہ ان کو سنار کی سرزمین میں اپنے بت خانہ میں لے گیا. چنانچہ اس نے ظروف کو اپنے بت کے خزانہ میں داخل کیا، اور بادشاہ نے اپنے خواجہ سراؤں کے سردار اسپنس کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے لوگوں کو حاضر کرے. وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہو، جن میں یہ لیاقت ہو کہ وہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں، اور وہ ان کو کسدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے. اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی مے میں سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا کہ 3 سال تک ان کی پرورش ہو، تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکے. اور ان میں بنی یہودا میں سے دانیل اور حنانیہ اور میسائل اور عزریا تھے. وہ اور خواجہ سراؤں کے سردار نے ان کے نام رکھے
اس نے دانیل کو بیلتشازر اور حنانیہ کو سیدرک اور میسائیل کو میشک اور عزریہ کو عبدنجو کہا، لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے۔ اس لیے اس نے خواجہ سروں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جناب ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ سب کہیں آمین۔ سب لوگ بیٹھیں، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھیں۔ دانیل کی کتاب ایک تمثیلی کتاب ہے، آمین۔ اور خدا کا کلام تمثیلی جو آیات پر، تمثیلی باتوں پر جو ہے وہ مقرر کیا ہے، اور تمثیلیں جو ہیں یہ مہر بند ہیں۔ تمثیلوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارا کلام تمثیلوں میں لکھا گیا۔ خداوند یسوع مسیح بھی آئے، انہوں نے بھی آ کر تمثیلوں میں کلام کیا، اور تمثیلیں جو ہیں، جب تمثیلیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اس کو انٹرپریٹ، یعنی کہ اس کی جو تشریحات ہے وہ ہم غلط بھی کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو تشریحات، تمثیلوں کی تشریحات جو ہے وہ غلط کر دیتے ہیں، انٹرپریٹ غلط کر دیتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام جب ہم دھیان سے سنتے ہیں، جب خدا کے کلام پر دھیان کرتے ہیں، تو پھر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح بولنا ہے اور کیا بولنا ہے۔ آمین۔ دانیل کی کتاب، دانیل کے جو لفظی معنی ہے وہ ہے خدا میرا منصف۔ کیا مطلب ہے؟ منصف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انصاف کرنے والا، ججمنٹ کرنے والا۔ تو دانیل کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے خدا میرا منصف، یعنی کہ خدا میرا جج کرنے والا، خدا میرا جانچنے والا، خدا میرا پرکھنے والا، میرا انصاف کرنے والا۔ اب کلام مقدس میں جو ہے کچھ کتابیں جو ہے وہ انبیاء اصغر نے لکھی، اور کچھ کتابیں جو ہے وہ انبیاء اکبر نے لکھی۔ اور انبیاء اکبر جو ہے یہ بڑے نبی ہیں، بڑے صحیفے لکھے گئے انہوں نے لکھے، جس طرح یرمیہ کی کتاب، یسایہ کی کتاب، اور حزقیل کی کتاب، دانیل کی کتاب، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ انبیاء اکبر ہیں۔ اور انبیاء اصغر جو ہے، جو چھوٹے نبی ہیں، انہوں نے کچھ کتابیں لکھی، جس طرح نحوم کی کتاب ہے، حبقوق کی کتاب ہے، سفینیہ ہے، اور اس طرح اور بھی کتابیں ہیں جو دوسرے نبیوں نے لکھی۔ تو میرے عزیزو، کتاب مقدس دانیل کی کتاب میں سے ہم نے جو آیات پڑھی ہیں، ہم نے اس بات میں دیکھا کہ 3 لوگوں کا جب بھی دانیل کی کتاب کھلتی ہے تو کچھ ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ آتا ہے نا کچھ یاد؟ کیا یاد آتا ہے؟ صدرک میشک عبدنجو، آگ کی بھٹی، اور دانیل کو شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے واقعات ایک دم سے ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں۔ دانیل کے 21 روزہ جو 21 دن اس نے روزہ رکھا وہ یاد آ جاتا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں یاد آتی ہیں۔ جب بھی دانیل کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہم فوراً جو ہے ایک دم سے ہمارے ذہن جو ہے وہ ریکیپ کرتے ہیں، اور دوبارہ سے وہی چیزیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آمین۔ تو دانیل جو ہے جب یہ قید ہوا تو اس وقت اس کی عمر جو تھی وہ 12 سال تھی۔ 12 سال کی عمر تھی اس کی، اور یہ یروشلم سے بابل میں اسیر ہو کے گئے، اور جو اس وقت اب موجودہ جس کو عراق کہا جاتا ہے، بابل کا جو علاقہ تھا اس وقت کتاب مقدس میں یہ بات لکھی، بابل کا ایریا، اور اب موجودہ جو ہے اس کو عراق کہا جاتا ہے۔ تو یہ تقریباً مسیح یسوع کے آنے سے تقریباً
500 سال پہلے ان کو جو ہے یہ گرفتار کیا گیا, ان کو اسیر کر کے لے کر آئے. اور اس کے ساتھ صرف دانیل ہی نہیں تھا, بلکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو اسیر ہو کر آئے. اور ان کے ساتھ جو تھے 3 لوگ یہ تھے, صدرک, مسک اور عبدالنجو. یہ 3 لوگ بھی اس کے ساتھ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم جو ہے وہ بادشاہ کی جو محل کی جو ناپاک خوراک ہے وہ ہم نہیں کھائیں گے, کیونکہ میں نوشی انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے. ہم جو بتوں کی قربانیاں دی جاتی ہیں ہم وہ نہیں کھائیں گے. تو یہ چیزیں انہوں نے کہا کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کریں گے, ان سے پرہیز کریں گے اور یہ چیزیں ہم نہیں کھائیں گے. پر ساڑھے لوگ نہیں انتظار کرتے, ہے کہ نہیں؟ ہمارے لوگ نہیں ایسا کرتے. ساڑھے لوگ تو کہتے ہیں جتنا لفظ ہے سب کو جان دو, ٹھیک ہے. مگر انہوں نے ان چیزوں سے پرہیز کیا, انکار کیا. اور جب انہوں نے انکار کیا تو خدا نے ان کو کیا کیا, بلیس کیا, برکت دی. برکت دی کہ نہیں دی؟ ہاللیلویا. جب ہم کسی یعنی کہ ایسی چیز سے انکار کرتے ہیں جو ہمارے لیے ہماری روح میں رکاوٹ ہوتی ہے, جو ہماری اسپرچولیٹی میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے, جب ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو تب جا کر خدا ہمیں برکت دیتا ہے, تب جا کر خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے. اور خدا ہمیں کیا کرتا ہے, گھوڑے سے اٹھاتا ہے اور کہاں پر بٹھا دیتا ہے, تخت شاہی پہ بٹھا دیتا ہے. ہم زمین پر ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چرچ کے بالکل اینڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور خدا ان کو کیا کرتا ہے, ان کو اٹھاتا ہے وہاں سے اور وہ آگے لے آتا ہے, اسٹیج پہ جا کے بٹھا دیتا ہے. ایسا کرتا ہے نہیں کرتا؟ خدا ایسا کرتا ہے. جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں خدا ان کو اٹھاتا ہے اور ان کو تخت پر لے آتا ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جو تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ تخت سے نیچے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے وہ خدا کی جب بات کو نہیں مانتے, جب خدا کی طرف دھیان نہیں کرتے, جب خدا سے ریلیشن کو ختم کرتے جاتے ہیں تو پھر خدا اپنے ہاتھ کو جب اٹھا لیتا ہے تو پھر ہم اپ لفٹ نہیں ہوتے بلکہ ہم ڈی گریڈ ہوتے جاتے ہیں اور نیچے کی طرف جاتے ہیں, پھر ہم اوپر کی طرف نہیں آتے. اسی طرح دانیل نے جب اس چیز کا انکار کیا تو دانیل کو خدا نے اپ لفٹ کیا. آمین. سو میرے عزیزو, دانیل دن میں کتنی بار دعا کرتا تھا؟ 3 بار. اور 3 بار وہ خدا کے حضور جھکتا تھا, دعا کرتا تھا, یروشلم کی طرف رخ کر کے دعا کرتا تھا. اور اس وجہ سے اس پر بہت سارے مقدمات بھی کیے گئے. آج ہم یہ چیز ہمارے ذہن میں ہوتی ہے کہ اسی خدا دے لوگ بن گئے ہیں, ہم پادری بن گئے ہیں, ہم ایونجسٹ بن گئے ہیں, ہم چرچ کی خدمت کرنا شروع کر دی ہم نے, تو اب جو ہے ہمارے ساتھ خدا ہے, اب ہم پر کوئی مصیبت یا پریشانی نہیں آئے گی. ہمارے ذہنوں میں یہ چیز آ جاتی ہے. لیکن کلام مقدس میں لکھا گیا کہ صادق کی مصیبتیں بہت ہیں. صادق کی مصیبتیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں, پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. لیکن یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے ہر طرح کی پریشانی سے, ہر طرح کی مصیبتوں سے خدا اپنے لوگوں کو نکال لاتا ہے. آمین. اسی طرح دانیل جو ہے وہ دعا کرتا ہے اور اس پر بہت سارے مقدمات بنا دیے گئے, مگر اس نے دعا کرنا نہیں چھوڑی. نے کہا ٹھیک ہے مقدمے جنہیں مرضی دے, پر میرا جو ریلیشن ہے خدا کے ساتھ وہ میں نے نہیں چھوڑنا. ہمارے ساتھ اگر کچھ تھوڑا سا مس ہو جاتا ہے, ہم کسی تھوڑی سی پرابلم میں آ جاتے ہیں تو ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں. ہم صرف اپنے آپ کو نہ دیکھیں, لوگوں کی طرف دیکھیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں دعا کرنا, جو کہتے ہیں پادری صاحب نے تو سانو اسٹیج پہ بٹھایا ہی نہیں, دعا کرنے لے کے نہیں بلایا, پادری صاحب نے تو یہ نہیں کیا, ہمیں تو یہ نہیں ہوا, ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے, ہمیں جو پروٹوکول نہیں مل رہا. اور جب ہم یہ چیزیں لاتے ہیں ذہن میں تو ہم چرچ جانا چھوڑ دیتے ہیں, ہم چرچ میں آنا چھوڑ دیتے ہیں. جیسے ہم چرچ میں جانا چھوڑتے ہیں, جیسے ہم گھر میں بیٹھ جاتے ہیں, اسی وقت ہماری ترقی جو ہے وہ رک جاتی ہے.
ہماری ترقی کے اندر رکاوٹیں جو ہے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن جیسے ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں, کیونکہ خدا نے انسان کو اسی لیے بنایا, وہ اس کی کیا کرے, عبادت کرے. وہ یہ نہ کہے کہ مجھے اپ لفٹ کیا جائے, مجھے ترقی ملے, میں چرچ میں جاؤں تو مجھے پروٹوکول ملے, جو بابر باہر بیٹھتے ہیں وہ مجھے وہاں سے پکڑے اور اچھی جگہ پر بٹھائے. ایسا ہے, لوگ یہ سوچتے ہیں. لیکن ہم جب خدا کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو جھکانا ہے, عاجز کرنا ہے. جب عاجز کریں گے تو پھر ہم برکت پا کر جائیں گے, نہ کہ ہم اپنی برکت کو مس کر کے جائیں گے. دانیل جو ہے وہ 21 دن دعا میں جھکا رہا, اور فرشتہ کہتا ہے کہ تیری دعا جو پہلے دن ہی سن لی گئی تھی. ایسا ہی ہے, قرآن میں تو ایسے لکھا ہوا ہے. فرشتہ کہتا ہے تیری دعا جو پہلے دن ہی سن لی گئی تھی, مگر فارس کا جو موکل تھا نا, اس نے جو ہے وہ مجھے اس نے روکے رکھا, اور تیری دعا میں اتنا ٹائم لگ گیا, مجھے تیرے پاس آتے ہوئے اتنے دن لگ گئے. اور پھر جو ہے وہ موکل مائیکائیل فرشتہ آیا, اور اس نے آ کر جنگ کی اور فتح پائی, اور پھر دانیل کی دعا کا جواب دانیل کو ملا. ہلیلویا. اور جب دعا کا جواب ملا تو پھر وہ خوش ہو گیا, اور کیونکہ جب ہماری دعاؤں کا جواب ملتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. آمین. دارا بادشاہ کی حکومت میں جو ہے دانیل کو بھوکے شیروں کی مان میں بھی ڈال دیا گیا, اور دانیل کو اس لیے بھوکے شیروں کی مان میں ڈالا گیا کہ جیسے ہی دانیل کو غار کے اندر ڈال دیا جائے گا, اسی وقت شیر اس پر جھپٹیں گے اور اس کو کھا جائیں گے. مگر جب ہمارا ریلیشن خدا کے ساتھ ہوتا ہے, جب ہمارا تعلق خدا کے ساتھ ہوتا ہے, ہم کسی بھی مصیبت میں پڑے ہوں, کسی بھی جگہ پر چلے جائیں, خدا ہماری کیا کرتا ہے, مدد کرتا ہے. اور خدا نے شیروں کے منہ کو کیا کیا, بند کر دیا. شیر جو ہے بھوکے رکھا گیا تھا ان کو, تاکہ جیسے ہی دانیل اندر جائے شیر اسی وقت جھپٹ پڑے, مگر خدا نے ان کے منہ کو کیا کیا, بند کر دیا, اور دانیل کو زندہ رکھا. اور جیسے ہی جو دارا بادشاہ تھا وہ پوری رات پریشان رہا, کیونکہ اس کے اندر خدا کا ڈر اور خوف تھا, اور وہ اس بات کو جانتا تھا کہ دانیل جو ہے وہ دعا کرتا ہے, اور کیونکہ لوگوں نے اس کے اوپر باتیں کی تھی. مگر دارا بادشاہ صبح اٹھ کر وہاں پر گیا اور آواز دی, اے دانیل, کیا تیرا خدا تجھ پر غالب ہوا, کیا تیرے خدا نے تجھے بچایا, کیا تیرے خدا نے تیری مدد کی؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت ہے, تیرا بندہ جیتا ہے, تیرا بندہ سلامت ہے. اور اس نے اسی وقت دانیل کو باہر نکال دیا, اور جن لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کی تھی, جن لوگوں نے اس کے خلاف باتیں کی تھی, ان کو شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا. اور جیسے ان کو ڈالا گیا, شیر ان پر جھپٹ پڑے اور ان کو کھا گئے. یہ وہی بات تھی جس طرح صدرک مسرک اور عبدالنجو, جن کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا تھا, مگر ڈالنے والے جل گئے, اور جو ڈالے گئے تھے وہ بچ گئے. ہلیلویا. سو میرے عزیزو, یہ خدا کی طرف سے ہمیں برکت ملتی ہے, اور ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں, اور جب یہ ان باتوں پہ غور کرتے ہیں تو ہمارا خدا ہمیں کیا کرتا ہے, برکت دیتا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا گیا کہ خدا اپنی مٹھی کو کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش کو کیا کرتا ہے, خدا اپنی مٹھی کو کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں, ہمیں گیت گاتے ہیں اور گیت ہم سنتے بھی ہیں, ہم ہر ایک قطرہ خون کا ہنس ہنس کے بہا دیں گے, دل اس سے منور ہے, احسان یہ بھارا ہے, انجیل کو پھیلانا یہ کام کلیسیا کا ہے. یہ کام اپنی طرف ہاتھ کر سکتے ہیں, لیکن کتنے لوگ اس کھاتے مار رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ اس بات کو پورا کرتے ہیں؟ اس طرح ہاتھ کر کے ذرا کہہ دیں کہ ہم اس بات کو پورا کرتے ہیں.
کیا ہم کسی کو جا کے کلام سناتے ہیں روز؟ اس طرح آپ ذرا ہاتھ کریں اور بتائیں، کیا آپ کسی کو ہر روز جا کر کلام سناتے ہیں؟ کیا آپ کسی گھر میں جا کر کسی بہن کو، کسی بھائی کو کہتے ہیں کہ بھائی خدا کے کلام میں، بہن خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے تیرے لیے اور میرے لیے جان دی ہے، یسوع مسیح نے تیرے لیے اور میرے لیے اپنا خون بہایا ہے؟ کیا ہم کسی کو جا کر کلام سناتے ہیں؟ کیا ہم کسی کے گھر میں جا کر یہ بات کرتے ہیں؟ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم خون کا ہر ایک قطرہ ہنس ہنس کے بہاتے ہیں، یہ صرف گان تک اور کہنے کی بات تک ہی ہے۔ جب مصیبت آئے نا، میرا خیال ابھی کوئی آ جائے یہاں پہ تو آپ سب میں میرا خیال بہت سارے لوگ بھاگتے ہیں، کیوں بھائی صاحب؟ بہت سارے لوگ بھاگتے ہیں اور کہیں گے ہم تو یسوع کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ مگر کہنا آسان ہے، پڑھنا آسان ہے، گانا آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے، یاد رکھیے گا، یہ بات یاد رکھیں، انجیل کو پھیلانا کام ہمارا ہے۔ کام کرنا کام ہمارا نہیں ہے کہ ہم صرف جاب کریں، نوکری پہ جائیں، یہ کریں وہ کریں، نہیں، یہ کام بھی کریں اور خدا کا کام بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ جب خدا نے ہمیں یہ برکت دی ہے تو ہمیں، ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے۔ صدرک مسق اور عبدالجو نے یہ بات کہی کہ ہم تیری مورت اور سوچ کو سجدہ نہیں کریں گے، مگر انہوں نے جیسے انکار کیا ان کو جلدی بٹی میں ڈال دیا گیا، ان کو کہا گیا کہ ان کو جلدی بٹی میں ڈال دو۔ یوحنا عرب پر بھی بہت سارے مکاشفات جو ہیں وہ ظاہر کیے گئے، مگر دانیل کی وفاداری کو دیکھ کر خدا نے اس پر اپنے آسمان کو کھولا۔ دانیل کی وفاداری کو دیکھ کر آسمان کو کھولا اور اس کو جو ہے اس پر اپنی جو رویا ہے وہ ظاہر کی۔ میں نے یہ بات بتائی ہے کہ کلام مقدس جو ہے یہ تمثیلوں پر جو ہے وہ بند کیا گیا، تمثیلی کلام ہے یہ، اور یہ مہر بند کلام ہے۔ کلام جو ہے یہ مہر بند ہے، اور کلام دانیل پر جو ہے وہ مکاشفے کو ظاہر کیا گیا، مکاشفہ اس کو دیا گیا۔ اور جب کسی کی رفاقت یا لگن کسی کے ساتھ ہوتی ہے نا، جیسے ہماری جو لگن ہے، ہمارا جو دھیان ہے، ہمارا جو زیادہ وقت ہے جب خدا کے ساتھ گزرے گا تو پھر خدا اپنے مکاشفے کیا کرے گا؟ ہم پر ظاہر کرے گا۔ آمین۔ تو جب ہمارا رفاقت کم ہوگی، ہمارا ٹائم ہی دن میں ہم نے ایک بار ہی خدا کے پاس جانا ہے، تو ہم کیا سوچیں گے کہ ہمارے ساتھ خدا بات کرے گا؟ جنہیں دن دے وچوں صرف 5 منٹ یا 10 منٹ خدا کو دینے ہیں، کیا اس کے ساتھ خدا بات کرے گا؟ مگر لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ یہ بات کرتے ہیں خدا ہم سے بات کرتا ہے، خدا ہم سے کلام کرتا ہے، خدا نے مجھے یہ جو ہے برکت دی ہے۔ بھئی جن کا ٹائم خدا کے ساتھ گزرتا ہے، 4 5 گھنٹے، 10 گھنٹے جو خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، خدا ان سے بات کرتا ہے۔ خدا ان سے بات نہیں کرتا کہ جنہوں نے صرف جانا ہی 10 منٹ 5 منٹ ہے خدا کے پاس، تو وہ کہے کہ میرے ساتھ خدا ہم کلام ہوتا ہے، مجھ پر رویا خدا ظاہر کرتا ہے، مجھے خدا رویا دیتا ہے، مجھے خدا کلام دیتا ہے، مجھ پر خدا جو ہے وہ اپنے مکاشفات کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا جس کا ریلیشن ہی خدا کے ساتھ نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کلام کے اندر لکھا کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کلام مقدس کے اندر کیا کچھ لکھا گیا اور کیا کچھ نبیوں کے ساتھ ہوا، جس کے اس بات کا علم ہی نہیں ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ خدا مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، مجھ پر خدا جو ہے اپنی رویا کو ظاہر کرتا ہے۔ جن کا ٹائم خدا کے ساتھ گزرتا ہے ان کے ساتھ خدا کلام کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ خدا جب مکاشفہ دیتا ہے تو نالج بھی دیتا ہے۔ آمین۔ اور جب خدا نالج دیتا ہے تو لوگ بفر جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟
خدا جب نالج دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں میرے کو تو بڑا نالج ہے، میرے پاس تو بڑا کلام ہے، میرے پاس تو بڑی جو ہے یہ باتیں ہیں. لوگ ذرا جو ہے وہ اوور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے ورگا کوئی ہے ہی نہیں. جو عالم لوگ بن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ساڈے ورگا کوئی نہیں ہے، میرے پاس تو بہت کلام ہے، میرے پاس تو بڑا علم ہے. علم سیکھنے کے لیے عالم کی ضرورت پڑتی ہے. علم کو سیکھنے کے لیے ایک عالم کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب ہم علم کو سیکھتے ہیں تو پھر عالم بن جاتے ہیں. جب کتابیں پڑھتے ہیں تو پھر عالم بن جاتے ہیں. کتابیں ہمارے پاس ڈھیروں لگی ہوں، ہم نے ایک لائبریری گھر میں بنائی ہو، لائبریری ہمارے گھر میں بنی ہے، لیکن اگر ہم کتابیں پڑھتے نہیں ہیں تو علم کیسے آئے گا؟ کتابیں رکھنے سے علم نہیں آتا، کتابیں پڑھنے سے علم آتا ہے. آمین. بات تو سمجھ رہے ہیں؟ لائبریری گھر میں بنا لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ لائبریری کے اندر ہی نہیں جائیں گے، جب کتابوں کو کھولیں گے نہیں، پڑھیں گے ہی نہیں، تو علم کیسے آئے گا؟ علم اس وقت آتا ہے جب آپ علم حاصل کرتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو پھر علم آتا ہے. گدے سے کتابیں رکھ دو تو کیوں عالم بن سکتے ہیں؟ گدے کے اوپر کتابوں کا ڈھیر لگا دیں، کیا وہ عالم بن سکتا ہے؟ ہاں جی باجیو نہیں، میرے خیال سے تو بن جانا چاہیے. ڈھیر ہے کتابوں پہ، کتابوں کا ڈھیر اس کے اوپر لگا ہوا ہے گدے کے اوپر، میرا خیال اس کو عالم بن جانا چاہیے. نہیں بنتا. عالم وہی بنتا ہے جو پڑھتا ہے، جو علم کو سیکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں جو بائبل کو سمجھتے ہیں. اب شاگردوں کی طرف دیکھیں، یسوع کے ساتھ چل رہے تھے، اور شاگرد جو ہیں وہ بھی جب یسوع تمثیلوں میں کلام کرتا تھا نا، تو شاگرد بھی یسوع سے کہتے ہیں، حالانکہ وہ چل رہے ہیں، ان کو کیا خدا کا کلام نہیں تھا معلوم، یسوع ان کے ساتھ ہے، لیکن جیسے یسوع تمثیلوں میں کلام کرتا تھا تو شاگرد اس کے کہتے ہیں خداوند ہمیں اس تمثیل کے بارے میں بتا، ہمیں سمجھ نہیں ہے. بیج بونے والے بیج بونے کے لیے نکلا، اور اس نے بیج جب بویا، کچھ راہ کے کنارے گر گیا، کچھ جھاڑیوں میں گر گئے، کچھ پتھریلی زمین پہ. تو شاگردوں نے کہا کہ ہمیں اس تمثیل کے بارے میں بتا. تو یسوع نے ان کو تمثیل بتائی نا، اس کی جو حقیقت تھی، جو اس کا طریقہ کار تھا، وہ بتایا گیا. اور جب تک ہم سیکھتے نہیں ہیں اس وقت ہمیں پتہ نہیں چلتا. جب تک ہم بائبل کو پڑھتے نہیں ہیں اس وقت تک ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا. بہت سارے لوگ ہیں جو رویا دیکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کھلی آنکھوں سے رویا دیکھتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم کھلی آنکھوں سے رویا دیکھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے، ہم آنکھیں کھلی رکھتے ہیں اور پتہ چل رہا ہوتا ہے فلاں جگہ پہ فلاں چیز ہے. میں فلاں گھر میں گیا، وہاں پر میں نے دیکھا ان کے کچن میں یہ چیزیں تھیں، میں نے وہاں پر دیکھا ان کے واش روم میں یہ چیزیں تھیں، میں نے یہ دیکھا ان کے فلاں نکر میں یہ چیزیں تھیں. تو لوگ کہتے ہیں ہم کھلی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھ رہے تھے. تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو دانیل نے بھی رویا دیکھی، اور دانیل کہتا ہے خدا مجھے اس رویا کو سمجھا. دانیل نے بھی رویا دیکھی، اور دانیل نے خدا کو کہا خداوند مجھے اس رویا کو سمجھا. ہم کھلی آنکھوں سے رویا دیکھ لیتے ہیں لیکن ہم رویا کو سمجھتے نہیں ہیں. اب ایک خدا کا بندہ ہے جو دعا کرتا ہے، ٹائم گزارتا ہے خدا کے ساتھ، وہ خدا کو کہہ رہا ہے خداوند جو رویا تو نے مجھے دی ہے، اس رویا کے بارے میں مجھے کیا کر، سکھا، سمجھا. آج کے لوگ کہتے ہیں مجھے رویا کی سمجھ ہے. رویا ایک مکاشفاتی عمل ہے، مکاشفہ ہے. رویا ایک مکاشفہ ہے جس کی سمجھ بہت کم لوگوں کو آتی ہے. مکاشفہ کی سمجھ بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے. رویا دیکھنا، رویا خدا دکھا دیتا ہے. کچھ لوگ ایسی رویا کچھ چیزیں ویسی سامنے آ جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی خدا ہم سے بات کر رہے ہیں. رویا حقیقی رویا ہم سمجھتے نہیں ہیں.
اور اگر تو آپ اس بات کو جب آپ کو رویا مل گئی, آپ خدا کیا کہ کتنی بار چکے ہیں کہ خدا مجھے اس رویا کو سمجھا. یہ رویا کیا ہے؟ کیونکہ خدا تمثیلوں میں کلام کرتا ہے, خدا تمثیلی کلام دیتا ہے. اور تمثیل, رویا جو ایک تمثیل ہے, کیا ہم اس رویا کو دیکھتے ہیں تمثیل, ہم اس کو سمجھتے ہیں؟ اس کی تمثیل کی ہمیں سمجھ نہیں ہوتی, لیکن ہم اپنے سے پھر جب تمثیل کرتے ہیں تو پھر غلط انٹرپریٹ بھی کر دیتے ہیں, غلط بات بھی کر دیتے ہیں. خدا جو ہے وہ علامات کو ظاہر کرتا ہے, خدا رمز کی باتیں کرتا ہے, خدا جو ہے تشبیہات میں کلام کرتا ہے, خدا مشیت کے بارے میں کلام کرتا ہے. علامات کا مطلب ہے جیسے ہم ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں اور ہمیں رستے کا معلوم نہیں, ایروز بنے ہوتے ہیں, بھئی ایئرپورٹ جانا ہے تو آپ نے اس رستے پہ جانا ہے, ایروز بنے ہوتے ہیں, پھر ہم اس ایگزیکٹ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. خدا جو ہے وہ علامات دیتا ہے, رویا دیتا ہے, اور اس کے بعد ایروز دیتا ہے کہ آپ نے اس طرح یہ چیزیں ہوں گی, اور جو چیز میں نے تجھے دکھائی ہے پھر یہ چیزیں وجود میں آئیں گی. اور اس کے بعد خدا رمز کی باتیں بھی کرتا ہے. ایک پنجابی کی مثال ہے, گونگے دی رمز نو, خدا کی باتوں کو خدا ہی جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. خدا کہتا ہے میں جو ہوں سو, خدا یہ کہتا ہے, ہم وہ نہیں بن سکتے, نہ ہی ہمارے اندر یہ لیاقت ہے. خدا جو ہے وہ خدا ہے, اور خدا اپنی باتوں کو کیا کرتا ہے, پورا کرتا ہے. اور خدا تشبیہات میں بھی کلام کرتا ہے. خدا تشبیہات میں تشبیہات دیتا ہے, خدا تشبیہوں میں کلام کرتا ہے. لیکن خدا ہمارا کیا ہے, محبوب ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ خدا آپ کا محبوب ہے. خدا کتنوں کا محبوب ہے؟ خدا سب کا محبوب ہے. اور ساڈا محبوب صرف تو گنجا ہوئے تھے, پھر میری پسند ہے, صرف تو گنجا بھی ہوئے تو میری پسند ہے. اس کی بیوی سے پوچھے تو کہے گی نہیں میرا میاں سب سے بیسٹ ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو خدا جو ہے تشبیہات میں بات کرتا ہے, اور خدا ہمارا محبوب ہے, اور ہمارا محبوب جو ہے وہ سب سے افضل ہے. آمین. رویا کا تعلق جو ہے یہ 3 زمانوں سے ہوتا ہے. رویا کا تعلق 3 زمانوں سے ہے, ماضی, حال اور مستقبل. ماضی کا مطلب ہے تاریخی باتیں. خدا تاریخی باتوں کے بارے میں بات کرتا ہے, اور خدا موجودہ باتوں میں, موجودہ حال کی باتوں کو بھی ظاہر کرتا ہے, اور خدا آنے والی باتوں کو بھی ظاہر کرتا ہے. آمین. سو میرے عزیزو, کیونکہ یہ ٹاپک بہت لینتھی ہے, ہم نے اس کو اگلے سنڈے پھر اس کو کنٹینیو کریں گے, مگر یہیں پہ اس کو وائنڈ اپ کریں گے اور آگے پھر اس کو کنٹینیو کریں گے. خدا یعنی کہ جو ہے رویا کا تعلق 3 زمانوں سے ہے, اور 3 زمانے آپ نے یاد رکھنی ہیں. ماضی, تاریخی واقعات جو پرانے اہدنامہ میں جو چیزیں گزر گئی وہ, اور پھر ابھی جو موجودہ دور ہے اس کے بارے میں بھی خدا بات کرتا ہے. جو مسیح کے موجودہ زمانے میں جو باتیں ہیں وہ بھی خدا اس میں بھی کلام کو بیان کرتا ہے. ہمارے لیے وہ ماضی ہے, لیکن مسیح کے دور میں وہ موجودہ تھے, اور ابھی ہماری زندگی میں جو موجودہ ہے ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں. اور پھر مستقبل کی بات, جس طرح خدا نے دانیل پر مکاشفات کو ظاہر کیا, جس طرح یوحنا عرب پر خدا نے اپنے مکاشفات کو ظاہر کیا, مستقبل کی بات بھی خدا رویا میں کرتا ہے. ان چیزوں کو بھی یاد رکھنا ہے, اور ان چیزوں کو جب ہم یاد رکھیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے. خدا اس کلام کے ذریعے سے ہم سب کو برکت دے. آمین.